آئیے پسمانی بھائی آصف صاحب ملتا خدا کی پرستش کریں. کبھی دور دیتا مجھے تیرا
میز ہمارے درمیان ہے، اس میں شریک ہونے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں خدا کے کلام کے لیے، تاکہ ہم اس میں شریک ہو کر خدا سے برکت حاصل کر سکیں۔ یاسمین تاج نہیں چل رہی آگے نیچے رکھو، شاہربانی کی نیچے اتارو۔ ہلو ہلیلویا۔ خداوند کی میز ہمارے درمیان، اس میں شریک ہونے سے پہلے آئیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں گے اور کلام میں سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب
یوحنا کی انجیل اس کا باب 6 ہے اور اس کی 53 آیت سے لکھا ہے، یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تمہیں زندگی نہیں۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا، کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھائے گا میرے سبب سے زندہ رہے گا۔ جو روٹی آسمان سے اتری یہی ہے، باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گیا، جو یہ روٹی کھائے گا وہ ابد تک زندہ رہے گا۔ پاک کلام کے پڑھیں اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو اس سے خوبصورت حق کے لیے جو خدا نے ہمیں دیا کہ ہم اس کے دسترخوان پر کھا سکتے ہیں۔ خون کے اس نئے عہد کے لیے خدا کا شکر ہو جس کے ذریعہ سے ہم اپنے ہاتھ کو بڑھا سکتے ہیں اور ہمارے گناہ اور قصور معاف ہوئے ہیں۔ جو بادشاہ میں شریک ہونا ہے یہ اس عہد کی تجدید ہوتی ہے، اور پولس رسول کہتا ہے کہ جب ہم اس روٹی میں شریک ہوتے ہیں اور اس پیالے میں شریک ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ برکت کا پیالہ ہے جس میں ہم شریک ہوتے ہیں، اور جس طرح سے روٹی ایک ہے یہ مسیح کی کلیسیا کی یگانگت اس کے ایک بدن ہونے کی علامت ہے۔ جس طرح بدن کے اندر بہت سارے اعضاء ہیں، وہ مقامی بہت ساری کلیسیاں ہیں، لیکن وہ مل کر ایک ہی عالمی کلیسیا بنتی ہے جو مسیح کی دلہن اور اس کا بدن کہلاتی ہے۔ یسوع مسیح نے فرمایا جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ مسیح کے بدن کی جو شراکت ہے وہ کلیسیا یگانگت میں ہے۔ بہت دفعہ کلیسیوں میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے نا، کلیسیا میں جو جسمانی باتوں کا فقدان اس کی جو بڑھوتری ہوتی ہے اس کی بڑی وجہ پاک شاہ میں شریک نہ ہوتا ہے۔ جب ہم پاک شاہ میں شریک ہوتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ مکاشفہ ملتا ہے کہ ہم مسیح کے بدن اور خون میں سب ایک جگہ پر، ایک دسترخوان پر، ایک روٹی، ایک پیالے میں شریک ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم بہت زیادہ نہیں، ہم ایک ہی ہیں۔ جیسے ایک پیالہ ہے، ایک روٹی ہے، اسی طرح ہم بھی ایک ہیں۔ جب کلیسیا کے لوگ آپس میں محبت نہیں رکھتے تو وہ یہ جان جاتے ہیں کہ اکثر وہ لوگ عبادت کرتے ہوتے ہیں، بعد میں جو آپس سے ایک دوسرے میں ٹھیک ہوا کر رہے ہوتے ہیں، وہ خطرناک ہے۔ کیونکہ پولس رسول کہتا ہے اس سے تم ایک دوسرے کو چیر پھاڑتے ہو، ایک دوسرے کی حقارت کرتے ہو۔ جیسے آپ مسیح کی بھیڑ ہے ویسے دوسرا بھی مسیح کی بھیڑ ہے۔ جیسے آپ کے لیے مسیح مصلوب ہوا ہے ویسے دوسرے کے لیے بھی مسیح مصلوب ہوا ہے۔ تو یہ اس بادشاہ میں شریک ہونے والے کبھی پھر اس آزمائش میں نہیں پڑتے، وہ دوسروں سے بھی محبت کرتے ہیں، کلیسیا کے ایک ایک فرد سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میں بھی ویسے گناہ گار تھا جیسے یہ گناہ گار ہے۔ ورنہ پھر ہم ایک دوسرے کو حقیر نہیں جانتے، کیا بڑا بڑا گناہ گار ہے میں چھوٹا گناہ گار ہوں۔ یہ کلیسیا کے اندر ایک بڑی برائی ہے جو دوسرے کو حقیر جانتی ہے، لیکن جب وہ پاک میں اس میں شریک ہوتا ہے، ایک ہی جگہ پر موجود ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ محمود غزنوی بھی تھا تو اس کا ایک غلام بھی تھا جس کا نام حجاز تھا، لیکن جب وہ نماز پڑھ رہا تھا تو وہ اس کے ساتھ صف میں کھڑا تھا۔ تو علامہ اقبال کا وہاں شعر ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یعنی یہاں پر آ کر خدا کے گھر میں، خدا کی میز میں، اس میں آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اور کوئی آگے نہیں ہے کوئی پیچھے نہیں ہے، سب ایک ہی صف کے اندر رب کے سامنے ہے نا۔ اور نہ کوئی کہے گا کہ میرا چرچ ہے تو نہیں آنا تو میں آنا ہے، نہ کسی کو چرچ کے بعد کسی کو ہم حقیر جانتے ہیں، کیونکہ ہم ایک ہے۔ اور اگر ایسا کرتے ہیں تو وہ بڑا گناہ کر رہا ہے۔ چرچ میں چرچ کے بعد بھی پھر وہ مناسب نہ ہے۔ جب ہم مسیح میں ایک ہیں تو مسیح میں سب ایک ہیں، دشمنیاں جاریاں بار بار۔ مسیح کی میز پر اس کے لیے بھی مسیح مصلوب ہوا، آپ کے لیے بھی مسیح مصلوب ہوا۔ کلام کہتا ہے جو میرا گوشت کھاتا خون پیتا اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔
ہم اپنے آپ کو مسیح میں فروغ کریں، مسیح میں کریں. مسیح میں کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے. اور یہاں پر مسیح یہی کہہ رہا ہے جیسے روٹی ایک ہے سب اسی میں سے کھا رہے ہیں، آپ اس میں ہاتھ بڑھا رہے ہیں دوسرا اس میں ہاتھ بڑھا رہے ہیں. پیالہ ایک ہے آپ اس میں سے پی رہے ہیں دوسرا اس میں پی رہے ہیں، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے. تاکہ مسیح کو جلال ملے، مسیح کی جو محبت ہے وہ ہماری زندگی کے اندر قائم ہو. اور مسیح کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ خدا کیا ہے؟ محبت ہے. اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. خدا اس کام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے. آمین. آئیے دعا کریں. جماعت میں سے 2 دعائیں کی جائیں گی تاکہ ہم اس مشنری کو کر برکت حاصل کریں. ایک دعا بھائیوں میں سے، ایک دعا بہنوں میں سے بہن شگفتہ دعا میں رہنمائی کرے گی، اور بھائیوں میں سے بھائی جاوید بھٹی جو ہے وہ دعا میں رہنمائی کریں گے. بھائی مشتاق آئیں گے روٹی اور پلاس تقسیم کرنے میں مدد کریں گے. والد صاحب چکے رہیں، اپنے آنکھیں باندھ رکھیے گا. ہم خداوند کی ہم شکر گزاری کریں گے اور سب اپنے آپ کو خداوند کے لیے تیار کریں تاکہ اس کی میز میں شکر کا برکت پا سکیں. مہربان مالک، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس بڑی محبت کے لیے جو ہم سے کی ہے. تو نے اپنا بیٹا یسوع مسیح بخش دیا تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. حاضر جماعت کو بڑی برکت دے. ہم سب کو فضل دے کہ ہم تیرے دسترخوان پر کھا اور پی سکیں. اس روٹی کی شکرگزار ہے تیرے بدن کے مشابہ ہے. اس پیالے کے لیے شکرگزار ہے تیرے لہو کے مشابہ سلیب پر بہایا گیا ہے. اس روٹی اور پیالے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر تقدیس کر تاکہ جب ہم اس میں شریک ہوتے ہیں روحانی تازگی سے یسوع کی برکت پائیں. تیرا نام چلاتا ہے خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین. خداوند یسوع مسیح نے جس رات کو پکڑوائے گئے انہوں نے اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فسح کھائی اور کھانے سے پہلے انہوں نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو صلیب پر بچیروں کے گناہوں کے لیے توڑا جاتا ہے. اسے لو اور آپس میں بانٹو. اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دیا کہ یہ پیالہ میرے سکون میں نہایت ہے جو صلیب پر بچیروں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جاتا ہے. اسے لو اور آپس میں بانٹ دو. سو باری باری آئیں گے. پہلے
आई और फिर मैंने लानों में
پادشاہ میں شریک نہیں ہوتے. یہ سب سے بڑی کوتاہی ان کی ہوتی ہے کہ وہ ابلیس کو موقع دے رہے ہوتے ہیں کہ سانو ہولی ہولی جڑا تھپاک سمان پھر سانو ماری. تو مہربانی کر کے جنہوں نے بپتسمہ لیا ہے وہ بڑے ہیں, وہ پادشاہ میں ضرور شریک ہوا کریں. میں نے دیکھا بہت سارے نوجوان, بہت سارے بھائی, بہت ساری بہنیں جو ہیں اس میں شریک نہیں ہو پاتی. تو وہ اپنے اندر فیلنگ کرتی ہیں کہ اسی کی اجے تک جہاں وہ گناہ کرنے ہوں نے. تو جب آپ اس میں شریک ہوتے ہیں تو پھر آپ غلبہ پانے کی طرف جاتے ہیں, نہ کہ بھی بدے جاؤ گے بھی ماسا گندے تو یا اور گندے ہونے جاؤ. ٹھیک ہے, تو مہربانی کر کے نیکسٹ ایسی پریکٹس نہیں کرنی ہے. آپ نے شاید بانی لی ہے, آپ ہر مہینے کے پہلے اتوار میں آپ تیار ہو کر آئیں, آپ دعا کر کے آئیں, نہا کر آئیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے آئیں کہ خداوند آج مجھے فضل دے کہ میں تیری پاک میز میں دسترخوان پر روٹی اور پیالے میں شریک ہو سکوں. تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کیونکہ استاد ہوتے ہوئے مجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, کس طرف کو. یہ ٹھنڈا پڑ کرتا ابلیس پہلے گناہ میں پھنساتا ہے, پھر آہستہ آہستہ آپ کو مسیح سے وہ دور کرتا ہے تاکہ آپ اس بات کا اقرار نہ کر سکیں. تو آپ سب کو بڑی برکت ہو. دعا کریں گے پاک میز میں شریک میں سب سے برکت پائی ہے. جیسے شکیلا آئیں گی دعا میں رہنمائی کریں گے. ہم تیرا شکر اور تیری تعریف تیری تمجید کرتے ہیں خداوند. خداوند بادشاہ تو مہیب ہے خداوند, تیری حشمت تیری بزرگی کے لیے دل سے شکر گزار ہے. شکر گزار ہے کہ ماہ جولائی میں تو نے ہمیں سنبھالے رکھا اور ماہ اگست کے پہلے دن میں ہی خداوند اے خدا پاک سبت ہے خداوند. بے شک اے خدا پیارے یسوع ہم جو ایک خداوند تیرے سبتوں میں شامل خداوند اے خدا پیارے یسوع تیرے لوگ اے خداوند نشان کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں خداوند. اے خدا پیارے یسوع یہ سبت اے خداوند جو تیرے اور ہمارے بیچ ملاقات کا دن ہے خداوند, آرام کا دن ہے خداوند, تیری حضوری میں حاضر ہونے کا دن ہے خداوند. یوں تو سارے دن ہی تیرے ہیں, سب سال میں تو نے لمحات گھڑیاں اے خدا سب تیرے ہیں, مگر اے خدا وہ دن کتنے خوبصورت ہے. مقررہ اوقات اے خداوند ہو جائے خدا پیارے یسوع گھڑیاں تو اے خداوند جو فرمان جو تیرے منہ سے نکلے اے خدا ضرور ہے کہ تیرے لوگ اے خداوند تیرے پاک سبت میں لوگ اے خداوند آخر خداوند اے خدا پیارے یسوع تیرے حضور ہے اے خدا تیری بندگی کرے خداوند. وہ کس قدر خوبصورت ہے. ہم نہایت خوش ہیں خداوند اے خدا مسیح قوم کو خداوند تیرے بلانے کو تیرے لوگوں کو یہ حق بخشا گیا جو تیری بندگی تیری پوجا کرے جب تک تو آ نہ جائے خداوند. ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس یادگاری کے لیے بھی خداوند. اے خداوند جو تو نے اپنے خون اور بدن کے وسیلہ سے بخشا اے خدا جب کے وقت ہے کہ ہم تیرے منہ کی باتیں سنیں خداوند. اے خدا پیارے یسوع ہم تیرے حضور میں مجھول ہیں خداوند, تیرا تخت لگا ہوا ہے اور ایک خدا ہم تیری گناہ گناہوں سے خداوند اے خدا پھر اس کا حاضر اٹھا رہے ہیں. اے خدا تو نے ہمیں اپنے ستائش کی قلت سے زبائش کی ہے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند. اب تیرے خادم کو تیرے پاک پوتر مذبح پر اے خداوند تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں خداوند. اے خدا پیارے یسوع اپنے خادم کا منہ باندھا ہے خداوند. اے خدا پیارے یسوع جلتے کوئلے کی مانند اس مشرق کی مانند اے خداوند تیرا کلام ہمارے لیے نور کی مانند چراغ کی مانند ہماری زندگیوں کے لیے ہمیں خدا تیرے تیرے کلام کو اونچی جگہ دیتے ہیں. اے خدا پریورٹی دیتے ہیں خداوند. تیرے کلام کو سننا چاہتے ہیں خداوند اور بالکل بےتاب تیار ہیں خداوند. اے خدا اپنے کلام کو نازل فرما ایسا کہ خدا پیارے یسوع ہماری زندگیاں شاداب ہو جائیں. اے خدا پیارے یسوع ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند. اے خدا پیارے یسوع کی یہ لمحات آئے کہ ہم تیری منہ کی باتوں کو سن سکیں شروع سے لے کر آخر تک ہماری مدد کر. خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں. آئیے اپنے پاپا کھڑے ہوئے اپنے ایمان کا اقرار کریں گے اور سب مل کر ایک زبان ہو کر کہیں گے
میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر، جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، ہماری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطوس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا اور خدا قادر مطلق باپ کی دائیں طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیہ کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر۔ آمین۔ تشریف رکھیے۔ آئیے کلام کو سیکھنے کے لیے اپنے دلوں کو، اپنے ذہنوں کو تیار کریں۔ سب ایک بار آنکھیں بند کر کے اپنی توجہ خدا کی طرف لگائیے گا۔ آپ ایک دوسرے کو مت دیکھیں، آپ دعا کے اندر اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ وہ خاموشی کے ساتھ دعا میں وقت گزاریں۔ آپ ایسے بچے کو مت اپنے پاس بٹھائیں جس کے ساتھ آپ کو کھیلنا پڑ رہا ہے۔ آپ مہربانی کر کے مسیح کی طرف دیکھیے گا۔ یہ بات ہو سکتا ہے آپ کو بری لگتی ہو، لیکن مسیح کی خاطر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آپ خدا سے محبت کریں، آپ خدا کی طرف دیکھیں، آپ کی طرف نہ دیکھیں۔ آپ آنکھیں بند کریں اور کلام مانگیے گا۔ ہاللیلویا۔ خدا کے کلام کو توجہ دینے کے لیے آپ خدائی دیکھ سکتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ کلام مانگے کہ خدا مجھ سے کلام کر، خدا مجھ سے بات کر، خدا میں بھوکا پیاسا ہوں، مجھے تیرے کلام کی ضرورت ہے۔ میں گل خدا کی سنا گا جد کرے گا کلام، میں گل خدا کی سنا گا جد کرے گا کلام، کہ ہوتے اپنے بندے آنا پاپ لوگ آنا تمام، کہ ہوتے اپنے بندے آنا پاپ لوگ آنا تمام، علی کرے گا جو سی بات صلح سلام دیدی، گل کرے گا جو سی بات صلح سلام دیدی، پر چاہیدہ ہے جو مڑیے نا اس گل تو اسی بھی، پر چاہیدہ ہے جو مڑیے نا اس گل تو اسی بھی۔ اندازہ کے ساتھ مل کر دعا کریں گے کلام کو سیکھنے کے لیے۔ خدا باپ اور بیٹے اس کے نام میں ہم آپ کا شکر اور آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ خداوند ہم نے دل بھر کے آپ کی پرستش کی، خداوند آپ کے نام کو بھاری کہا، خداوند آپ کو درخواست بہت کیا، آپ کی سبب سے سبب ہم فارغ نہ ہو، وقت پر ہم خاموش ہو جائیں اور آپ بولیں خداوند۔ خداوند ہم جان دھیان کرتے ہیں، خداوند ہمارے دماغ میں کلام کی طرف لگے ہیں، خداوند اپنے خالق کو مزہ کر، خداوند اپنے خالق کا منہ کر، خداوند تیرا خالق، خداوند جو کلام تجھ میں سے ہو کر بولے، خداوند وہ آج بیٹھی ہے کہ جان کے لیے برکت اور سلامتی کا باعث ہو، خداوند ایک ایک جان آج کے کلام کے سبب سے برکت اور سلامتی اور شفا پائے، خداوند کیونکہ آپ کا کلام آسمان سے نازل ہوتا ہے اور ہمیں شفا بخشتا ہے، خداوند اپنے خالق کو برکت دے، سر کے بالوں سے پاؤں کے تلے تک مسا کر، خداوند وہ نہ بولے بس جو اس میں سے آپ ہو کر بولے، خداوند ہم آپ کا شکر اور آپ کی تعریف کرتے ہیں، اس مسیح کے بعد برکت اور نگالی آمین آمین۔ بہت شکریہ۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں تمام عزیز بہنوں اور بھائیوں کو بہت زیادہ سلام، اور آپ سبوں کو نیا مہینہ ماہ اگست جو ہے وہ بہت مبارک ہو۔
खुदावंद से ये दुआ है कि माह अगस्त में खुदा हमारी माली, हमारी जिस्मानी, हमारी रूहानी ज़रूरियात जो है वो पूरी करे और हम खुदावंद के साथ वफादार रहें उसके लेन देन में, दुआ में, प्रस्तश में, इबादत में। हम इस महीने में सरगर्म होकर अपने खुदावंद की आमद के लिए तैयार हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। और मुक़द्दस कलाम में से हमारी बरकत के लिए खुदावंद हम शुक्रगुजारी करते हैं। इफ्सियों के गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 6वां बाब, गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 6 बाब और उसकी 8वीं आयत में यूं लिखा है, जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारे, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक़्त पर काटेंगे। बस जहाँ तक मौका मिले सबके साथ नेकी करें, खासकर पहले ईमान के साथ प्रार्थना को पढ़े और उसमें जाने पर रात्रि बरकत हो। आज हम सीखेंगे जुबान के जो अल्फाज हैं ये एक बीज की मानद है। हम अक्सर अपनी ज़ुबान से लफ्ज़ बोलते हैं, लेकिन ये एक बीज की तरह है। आपकी जो ज़िंदगी है ये एक खेत की तरह है, और जो आपकी गुफ्तगू है, आपकी ज़ुबान के अदा किए हुए अल्फाज हैं, वो आपकी ज़िंदगी के खेत में बीज की हैसियत रखते हैं। इस बात को हम सीखने वाले हैं। फिर बताता हूँ, हमारी ज़ुबान के जो अल्फाज हैं वो हमारी ज़िंदगी के जो खेत है उसमें बीज की तरह काम करते हैं, और आज इस पर हम बात करने वाले हैं। आपने अक्सर बीजों को देखा होगा। हमारे पास गंदम का बीज होता है, और फिर गंदम के बीज को बोने का एक वक्त है, फिर उसको काटने का एक वक्त है। मकई का बीज है, उसको बोने और काटने का वक्त है। इसी तरह से चावल है, दालें हैं, चने हैं, ये हर किस्म का बीज है। इसी तरह से गोश्त भी मुख्तलिफ तरह के हैं। चुपाए का गोश्त यानी कट्टी और गाय का गोश्त फर्क होता है, उसका टेस्ट फर्क होता है। आपके पास जो चिकन है, फार्मी मुर्गी का, उसका वो फर्क है। आपके पास जो देसी मुर्गी है उसका गोश्त फर्क है। सबको गोश्त ही कह होते हैं। मछली है उसका गोश्त फर्क है, क्या तो उसको गोश्त ही होते हैं, लेकिन गोश्त में फर्क है, बीज बीज में फर्क है। आपको जब गंदम आप बोएंगे तो आपको रोटी गंदम वाली मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप चना बोएं और आप गंदम वाली रोटी खा सकें। ऐसा तो नहीं होगा। तो जब बीज, हर चीज का बीज फर्क है, तो बोना भी फर्क है, मौसम फर्क है। फर्क मौसम में बोते, फर्क मौसम में उसको काटते और खत्ते में जमा करते हैं। तो आपकी जो जिंदगी में जो खुशहाली है ना, उसकी जो तरक्की है, आपके बदन की जो शिफा है, आपकी जो रूहानी बरकतें हैं, आपके पास जो जिस्मानी बरकतें हैं, और जितनी भी माली बरकतें हैं, इनके बंद दरवाजे भी हमने किए हैं, और ये बंद दरवाजे खोलने भी हमने हैं। एक ड्रामा आता था, अली बाबा चाली चोर, स्टोरी भी है, बुक्स के अंदर भी है। तो वो जंगल में फिर रहा होता है, वो डाकू को देखता है कि वो द्वार का दरवाजा खोलते हैं, तो कैसे खोलते हैं, क्या कहता है, क्या कहता था वो, खुल जा सब। अब वो तो खुल गया, चला गया। उसका एक दिन भाई भी उसके पीछे भी पहुंचता है। वो ये तो सुन लेता है कि खुल जा सिम से, वो अंदर चला जाता है। बाद में अंदर का पता नहीं कि अंदर से बाहर निकलना कैसे। अल्फाज हमारी हैं, अगर अल्फाज भूल गया तो फिर सिम जा, खुल जा सिम सिम ना गया, खुल जा शिम शिम, तो बांध ही देगा, खुलेगा नहीं। ये स्टोरी बताने का मकसद मेरा ये है कि आपके अल्फाज बड़े अहम हैं। तो हमारे पास जो माली बरकतें हैं, शिफा है, तरक्की है, हमारी जो रूहानी जिस्मानी बरकतें हैं, ये खुल जा सिम सिम है। लेकिन अगर ये अल्फाज ना हुए, खुदावंद यीशु के साथ ना जुड़े, उसके लहू की कुदरत को अपनी जिंदगी के अंदर ना लिया, उसके कलाम के अल्फाज को जो बरकत के साथ हैं, जो बंद दरवाजे खोलते हैं, उसका इस्तेमाल ना किया, तो फिर वो दरवाजे खोल नहीं सकते हैं। उनको खोलने के लिए चाबियां हैं, उनका इस्तेमाल करना होगा। आपके घर में बड़े ताले होंगे, और वो हर दरवाजे का ताला लॉकर के अंदर सारे कुछ चाबियां खोल जाते हैं।
ہر ایک چابی فرق ہے. پیسے والی دراز چابی اماں نے اپنے کول رکھی ہوندی, ابے نے اپنے کول رکھی ہوندی, وہ دنیا میں پئی ہوندی کیونکہ پتہ ہوندا ہے جس پیسے نے ایک کوئی بھی کھول دے گا. اپنے یہ باتیں بتانے سے مراد ہم اس بات کو چیک کریں کہ میرے پاس چابیاں کون کون سی ہیں, میں کیا بند کر سکتا ہوں, کیا میں کھول سکتا ہوں. تو آگے بڑھیں گے. خدا نے بہت سارے جاندار پیدا کیے, ہر کی خوبی فرق تھی. کوئی رینگنے والا تھا, کس کے پاؤں ہیں چار, کسی کو کوئی کس طرح سے رینگتا ہے, شرات ہیں, چوپائے ہیں, اڑنے والے پرندے ہیں. پھر خدا نے ہر طرح کے کیڑے مکوڑے بھی پیدا کر دیے. سمندر کے اندر مختلف ہیں اور زمین پر چلنے والے مختلف ہیں, دودھ دینے والے فرق ہیں, وغیرہ وغیرہ. ہر کی خصوصیت فرق ہے. ان سب کے اوپر اس نے انسان کو بنایا اور اسے کہا یہ اشرف مخلوقات ہے, تمام مخلوقات سے افضل. بولتا ہے, ذہن رکھتا ہے. اور پھر آپ دوسرا باب پڑھیں نا پیدائشی کتاب میں, تو وہاں پر آدم نے سب کے نام رکھے. اتنا ذہین شخص, انٹیلیجنٹ, اس نے سب کے نام رکھے. جس جانور کو جو کہا وہ اس کا نام کہنا. بولنے والا تھا نا, بولتا تھا, سمجھ رکھتا تھا. اور یہ اشرف مخلوقات ہے. لیکن بائبل ہمیں ایسے لوگوں کے بارے میں بتاتی ہے جن کی زبان سے منفی الفاظ استعمال ادا ہوئے اور غیر مناسب الفاظ ادا ہوئے, غلط استعمال ہوئے, ناکامی آ گئی, بدحالی آئی, بیماریاں آ گئی, لعنتیں اور ہلاکت جو ہے انہوں نے ایسے بیج بو دیے. یسوع کی تمثیل میں یہاں یاد آئی ہے. یسوع نے کہا کہ ایک بیج کھیت میں بوتا ہے, رات کو دشمن آ کر اسی کھیت میں کڑوے بیج بھی بو دیتا ہے. تو پھر نوکروں نے آ کر بتایا کہ کیا کریں مالک, کڑوے بیج بھی بو دیے گئے ہیں, تو کیا ایسا نہ کریں کہ ہم کڑوے بیجوں کا اس میں سے چنیں. اس نے کہا نہیں, اب نہیں ہو سکتا. اگر تم ایسا کرو گے تو تم اچھے دانوں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہو, مار سکتے ہو. اب ان کو بڑھنے دو, کٹائی کے موسم میں سب کچھ کریں. تو جو بیج ہم بو دیتے ہیں نا, ان کو نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ جو کانوں میں زہر بھر دیا جائے نا, یہ کبھی نہیں اس کا اثر ختم ہوتا. جو زہر ویسے کسی کو دیا جائے نا تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن جو زہر کسی کے کان میں بھر دیا جائے وہ زہر کبھی نکلتا نہیں, ختم نہیں ہوتا. یہ الفاظ بولے ہوتے ہیں. تو جو چیزیں ہم بول رہے ہوتے ہیں وہ لعنت ہے, ہلاکت ہے, اس کے بیج ہمارے پاس ہیں, ہم نے بوئے ہیں. کھیت ہماری زندگی ہے, اس میں خود بوئے ہیں, یہ ہم نے پڑھا ہے. جو کوئی جسم کے لیے بوتا ہے جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا, جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا. جو بیجا ہی کاٹ کے لے جانا, کیسا ہے خوبصورت. ہم جو بیچ رہے ہیں, گنتی کی کتاب میں سب تھوڑے حوالے پڑھنے میں رہنمائی کیجیے گا. جو پڑھے لکھے بچے ہیں, گنتی کی کتاب اس کا 13واں باب. موسیٰ نے 12 قبیلوں میں سے 12 سرداروں کو لیا, جاسوس بنے وہ, ان کو بھیجا ملک کنعان کا حال دریافت کرنے کے لیے. جلدی سے نکال دیجیے گا گنتی اس کا 13واں باب اور اس کی 31ویں آیت میں. جب یہ حال دریافت کر کے آئے, یہ آپ کو پورا باب 13واں 14واں گھر میں جا کر پڑھیں گے, آپ کو واضح طور پر یہ سارا قصہ سامنے آ جائے گا. لیکن 13ویں باب کے اندر اس کی آپ پڑھیے گا 31 آیت سے. لیکن جو اور آدمی جو اور آدمی اس کے ساتھ یہ تھے وہ کہنے لگے, آپ غور کیجئے, غور کر لے جائے گا, ہم اس لائق نہیں کہ ان لوگوں پر حملہ کریں کیونکہ وہ ہم سے زیادہ کیا ہے, زورآور. جب وہ ملک کنعان کا حال دریافت کریں گے تو ان میں سے 10 لوگ یہ کہہ رہے تھے ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم ان پر حملہ کریں, وہ ہم سے زیادہ زوراور ہیں. ان آدمیوں نے بنی اسرائیل کو اس ملک کے بارے میں جسے وہ دیکھنے گئے تھے کیا کیا جی, بری خبر دی. بس آگے بہت سارے باتیں انہوں نے بری خبر دی. انہوں نے بیج کون سا بویا ہے, برا. اور اس کے سبب سے پوری بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ 14 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے, انہوں نے جو بیج بویا کہ ہم وہاں پر ایسے تم کی نظر میں جیسے ٹڈے ہیں اور وہ جبار تھے, وہ ہم کو کھا جائیں گے, زوراور قداور ہیں. 14 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے. تب ساری جماعت کیا کرنے لگی, زور سے بولیے گا, زور سے چیخنے لگی, اور وہ لوگ پوری رات جو ہے وہ روتے ہوئے, جنہیں بہت ہی ہوگی
बीज ही गलत बोया गया, बात ही गलत कही गई है, खबर ही गलत दी गई है, नेगेटिव मनफी सोच, मनफी बात, देखना फर्क। और कभी कभी हम सही चीज को सही तरह देख भी नहीं होते, हमारा एंगल फर्क होता है। और मैंने ये वर्कशॉप में ये बात सीखी, उन्होंने एक लफ्ज़ लिखा, बोलो तो मैं बताता, लफ्ज़ लिख दिया 6, एक बंदा उधर खड़ा कर दिया, एक बंदा इधर खड़ा कर दिया। इधर वाले से पूछा जी क्या लिखा है, इसने कहा जी 6 लिखा है। उधर वाले से पूछा क्या लिखा है जी, उसने कहा जी 9 लिखा है। कभी कभी हमारा एंगल ही फर्क होता है, एक दोनों सही रहे हैं, इधर वाला खड़ा होकर कह रहा है 6 लिखा है, उधर वाला खड़ा होकर क्या कह रहा है 9 लिखा, क्या है, तो दोनों ठीक। लेकिन देखने का अंदाज फर्क है, एंगल फर्क है। ये 12 लोग गए हैं दरियाफ्त करने मुल्क के नाम का हाल, लेकिन कहते हैं बड़ा बुरा हाल, बड़े कादावर है, हम कब्जा नहीं कर सकते। जल्दी से आगे बढ़ेंगे। जमात पूरी जो है वो रोने लगी, और इन्होंने 10 जासूसों ने अपनी जुबान से गैर मुनासिब, बेईमानी, हौसला शिकनी, शिकवे, कड़वाहट, शिकायत, बुड़बुड़ाहट, बगावत और मासी के मिसल की बात की। और इन्होंने कहा कि हाय काश हम उधर ही मर जाते। लेकिन अगलों ने क्या किया, खुदा का मंसूबा इनके बारे में क्या था, ये 14वें बाप की आप आगे पढ़े ना, दूसरी आयत में तो क्या लिखा है, और कुल बनी इस्राइल मूसा और हारून की शिकायत करने लगे, और सारी जमात उनसे कहने लगी हाय काश हम मिस्र में मर जाते। ये अल्फाज बड़े स्ट्रॉन्गली अदा किए गए, कहते काश हम मिस्र में मर जाते, या काश इस बियाबान में मर जाते। और ऐसा ही हुआ, इन्होंने बीज बो दिया, जिंदगी के खेत में बीज बो दिया। और खुदा का कलाम कहता है इनमें से कोई बंदा भी मुल्क कनान में नहीं पहुंचा, क्योंकि इन्होंने खुद कह दिया काश हम इस बियाबान में ही मर जाते। खुदा का मंसूबा क्या था, खुदा ने कुरान की किताब उसके 30 बाब की 7 में लिखा है कि खुदा ने कहा मैं उतरा हूँ, मैंने इनका दुख देखा है, मैं इनको ऐसे मुल्क में ले जाऊंगा जहां दूध और शहद बहता है। खुदा का मंसूबा ये है। और ये कह रहे हैं काश हम इधर मर जाते, हम फिरते हैं, वो हमसे कादावर है, वो जोरावर है, वगैरह वगैरह। और यूं उन्होंने मुल्क कनान के अंदर अपने उनके मौत को दे दिया। और इन 10 जासूसों ने जो बोला वही उनके साथ हुआ, और उनमें से एक बंदा भी जो है वो मुल्क कनान में दाखिल होने ना पाया। इन्होंने खुद अपने लिए ऐसी हलाकत अल्फाज बोल दिए। आपकी जो मनफी गुफ्तगू है करते हैं या कोशिश करते हैं, वही बीज है, वो मेरे और आपकी जिंदगी के अंदर काम करते हैं। इंसान की किताब के 6 बाब की 2 आयत में लिखा है, सुलेमान जो हिकमत का बादशाह है उसकी इंसान उसका 6 बाब उसकी 2 आयत। तो तू अपने ही मुंह की बातों में फंसा, तू अपने ही मुंह की बातों से फंसा, तू अपने ही मुंह की बातों से फंसा, तू अपने ही मुंह की बातों में पकड़ा गया, तू अपने ही मुंह की बातों में क्या हुआ, पकड़ा गया। क्योंकि हम जो बातें बोलते हैं उनमें फंस जाते हैं, जो बातें गैर होते हैं उन्हीं में हम पकड़े जाते हैं। तो कलाम हमें बता रहा है तू अपने ही मुंह की बातों में फंसा, और अपने मुंह की बातों में तू जो है वो। अच्छा आगे देखिए 18वें बाब में, 18 बाब और उसकी 21वीं आयत, 18-21। मौत और जिंदगी, मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है, और जो इससे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। अब हमारी जो जिंदगी है ये भी मेरी जुबान के बीच में है, और मेरी जिंदगी का जो फल है वो भी मेरी जुबान के बीच में है। मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्या बोलता हूँ, क्या सोचता हूँ, क्या कहता हूँ, इन बातों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। हम कैसे बीज बो रहे हैं कि हमारी जिंदगी के अंदर अच्छा फल नहीं लग रहा,
ہم کچھ اچھا کاری نہیں پا رہے. جو دو جاسوس تھے ان کی گفتگو بھی سنیں گے ذرا. گنتی کتابیں واپس آ جائیں اور اس کے 14 باب میں, گنتی 14 باب میں واپس آئیں. جو دو باقی جاسوس گئے تھے ان کی گفتگو بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں 7ویں آیت سے. 14 باب کی 7 آیت میں کیا کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہتے بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے وہ کہنے لگے, یہ یشوع اور کالب تھے, ان دونوں کے الفاظ 10 کے الفاظ سے فرق ہیں. یہ کہنے لگے کہ وہ ملک جس کا ہاتھ دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے نہایت اچھا, نہایت کیا ہے؟ نہایت اچھا ہے. کیسا جی؟ نہایت پائے تو بولو ہمارا نہایت اچھا ہے. پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ ہائے وہ ملک بڑا خطرناک, نہایت اچھا ہے. اور اگر خدا ہم سے راضی رہے تو وہ ہم کو اس ملک میں پہنچائے گا, اور وہی ملک جس میں دودھ اور شہد رہتا ہے ہم کو دے دے گا, کیونکہ یہ واقعی اہم ہے. آگے فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے بغاوت نہ کرو اور نہ اس ملک کے لوگوں نہ ڈرو. وہ تو ہماری خوراک ہے, ان کی پناہ ان کے سر پر سے جاتی رہی ہے, اور ہمارے ساتھ خداوند اور اس کا خوف ہے. ہمارے ساتھ خدا ہے, اس کا خوف ہے. تم ان لوگوں سے نہ ڈرو, ہم اس ملک پر قابض ہوں گے, وہاں دودھ اور شہد بہتا ہے, وہ ہمارے لیے ہے. ان کے الفاظ یہ تھے, اور یہ الفاظ ان کے کارآمد ہوئے. انہوں نے کہا کہ 30 آیت کو پڑھیں, 14 باب کی 30 آیت. ہاں جی, ان میں سے ہاں جی, کوئی تو ملک میں جس کی بابت میں نے قسم کھائی تھی ہاں جی, میں تم کو وہاں بساؤں گا, ہاں جی, جانے نہ پائے گا. جی. تو یفنا کے بیٹے کالب اور نون کے بیٹے سوری 13 باب کی 30 آیت, 13-30. تب کالب نے موسیٰ کے سامنے لوگوں کو چپ کرایا اور کہا کہ چلو ہم ایک دم جا کر اس پر قبضہ کریں. چلو ہم ایک دم جا کر اس پر قبضہ کریں, کیونکہ ہم اس قابل ہیں کہ اس کا تصرف کر دیں. دوسرے کہہ رہے تھے ہم اس قابل نہیں ہیں, یہ کہہ رہے چلو ہم اس پر قبضہ کر لیں گے, ہم اس قابل ہیں. ابلیس جو ہے نا وہ ہمارے اندر ڈاری پیدا کرتا ہے, لیکن جو خدا کے لوگ ہیں وہ دلیر ہوتے ہیں, وہ اپنے الفاظ کو بھی دلیر کے ساتھ بولتے ہیں. آپ نے کبھی فوج کو دیکھا ہے جب یہ نکلتی ہے باہر کیسے چپ چاپ نکلتی, ڈلے ڈلے, ہولی ہولی, کیسے یہ سینہ تان کر نعرے مارتے ہوئے اور للکارتے ہوئے اور فتح کا جشن کرتے ہوئے نکلتے ہیں. ان کے پاؤں کی کار سے, ان کے ہتھیاروں کے شور سے, ان کی آوازوں سے دشمن بھاگ جاتا ہے. اگر چپ چاپ نکلا نا دشمن کے کو میں نکلنا جی میں بھیگی بلی ہوتی, کبھی شیر کو دیکھے وہ دھاڑ تھا نکلتا ہے. ایماندار ایسے ہی ہے, دلیر ہے. چلو ہم اس پر قبضہ کر لیں گے, یہ ہماری خوراک ہوں گے, یہ اس قابل نہیں ہے, ہم اس قابل ہیں. اور پھر لکھا ہے 14 باب کی 38 آیت میں انہوں نے اپنی زندگی کے کھیت میں فتح کا بیج بو دیا. یشوع اور کالب نے اپنی زندگی کے کھیت میں فتح مندی کا بیج بویا, اور فتح مندی ان کو نصیب ہوئی. ان میں سے کوئی بندہ بھی جو ہے وہ ملک کنعان میں داخل ہونے نہ پایا. ایوب کہتا ہے 22 باب کی 28 آیت میں, جس بات کو تو چاہے کہے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گی. جس بات کو تو کہے گا وہ تیرے لیے. عزیز اپنے واسطے موت ہی مانگتے رہتے ہیں نا, اپنے بارے میں یہی کہتے رہتے ہیں میں بس ساری زندگی تو موقع, اور وہ ایسے ہی ہوتا رہتا ہے, وہ پیچھا چھوڑ دے رہے پاس. اور یشوع اور کالب دو ایسے کردار ہیں جو ہمیں ایسی تحریک دیتے ہیں کہ بڑے سے برے حالات میں بھی ہمیں اپنے ایمان کو نہیں چھوڑنا, اپنے حوصلے کو نہیں چھوڑنا, اور فتح مندی کے بیچ ہم نے ہونے ہیں. اگر بے دل ہوں گے, اگر بے دل نہیں ہوں گے, کلام میں جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے وہاں لکھا اگر بے دل نہیں ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے. اور ہم تو بے دل ہو جاتے ہیں, پھر کاٹنا کیسا ہے. خدا جیسا
جیسے خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا تو روشنی ہوگی. ہم کیا کہتے ہیں؟ روشنی ہو جا، پتہ نہیں ہونی کہ نہیں ہونی، ہو جا تو ہو جائے. قرآن جنگ ابلیس کے ساتھ خاموشی میں نہ لڑیا کرو. کئی لوگ کی دعا خاموشی نہ کرتے ہیں. تو میں اس کو جب دھیان کر رہا ہوں مجھے بڑی برکت ملی تھی اس میسج سے. ہم ابلیس کے ساتھ جنگ کرنے جانے ہیں تو چپ 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 وہ بولتا جاتا ہے، کارتا جاتا ہے، وہ دھارتا ہے، اسی چپ 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 چپ. لیکن آج کے بعد ایسا نہیں کرنا ہے. ابلیس کے سامنے خاموشی کے ساتھ جنگ نہیں لڑنی ہے. دشمن کی طرف جب بڑھنا ہے ابلیس کو بتائیں کہ تو شکست کھا چکا ہے، تو ہارا ہوا ہے، تو شکست خوردہ ہے، تیرا مجھ پر اختیار نہیں ہے، تیرا میرے بدن پر اختیار نہیں ہے. اور ہی کردے گناہ رہے ہیں تو تمہیں کہہ سکتے ہیں؟ ساتھ پتا ہوتا ہے آج تو ہون اٹھے ہیں بڑے کام تو آج تو ہون پہلے گلنا کیتے ہیں ہون لڑائی کی تھی. کبھی ابلیس کو آخری الفاظ نہ بولے تھے. یہ الفاظ سن کر تو میں حیران ہی رہ گیا. کبھی ابلیس کو آخری الفاظ نہ بولے تھے. آخری الفاظ آپ کے ہونے چاہیے. وہ کیسے؟ یسوع کے پاس وہ آیا جب یسوع نے روزہ رکھا اور آگے کہتا ہے فرما پتھر روٹیاں بن جائے. جواب یسوع نے دیا. اس نے پھر سوال کیا، پھر جواب یسوع نے دیا. اس نے پھر سوال کیا اور یسوع نے آخری جواب دے کر ابلیس کا منہ بند کر دیا. اے شیطان یہ آخری الفاظ ہے شیطان کو شکست دینے کے لیے. شیطان دور ہو، اے شیطان دور ہو، تو ہارا ہوا ہے، خاموش، تیرا اختیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں آؤ ہم قبضہ کر لیں گے. تجھے ڈرے 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 اپنی زندگی کے اندر فتح کی للکار رکھیں. اور جب آپ یہ الفاظ کہیں گے آپ ہارے بھی نہیں ہوں گے. آپ کے آخری الفاظ شیطان کو شکست دیں گے. یسوع کو بھی ایک دفعہ کہنا پڑا. پترس کہہ رہا تھا خدا من یسوع خدا نہ کرے کہ تو یروشلم جائے وہاں موت تجھ پر آ جائے. یسوع نے کیا کہا؟ اے شیطان دور ہو. آخری الفاظ آپ کے. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں داؤد جب جادوجرت کے ساتھ بات کر رہا تھا ٹائم شارٹ ہو رہا ہے. 17ویں باب میں سیموئیل کتاب کے آپ نے ہر جگہ پڑھنا ہے. اس کو جب اس کی آخری بات چیت شروع ہو رہی تھی تو آخری الفاظ داؤد کے تھے جو کہہ رہا تھا یہ خداوند کی جنگ ہے، خداوند ہمیں فتح دے گا. جنگ خداوند کی، خداوند جنگ لڑے گا. جنگ کے میدان میں جیتنے کا راز آپ کے الفاظ کی جنگ جیتنے میں پوشیدہ ہے. آپ جنگ جیتیں گے آپ کے الفاظوں میں وہ پوشیدہ ہے. آپ فتح مندی کے الفاظ بولیں گے آپ جنگ جیتیں گے. آپ کمزور الفاظ بولیں گے آپ جنگ ہاریں گے. جنگ لڑنے سے پہلے الفاظوں کی جنگ ہے اور جو الفاظوں کی جنگ جیتتا ہے جیت اس کے الفاظوں میں پوشیدہ ہے. اور جرا مرے مرے تو نیگیٹو 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 بول رہے ہیں انہوں عادت ہوتی ہے اور شکست ہوتا ہے. اور یسوع کا کہتا نہیں میں یسوع رہا ہوں اور اپنے لفظوں انداز رہا میں یسوع ہے. یسوع دفاع دے یسوع نے صلیب پر کیا نعرہ بلند کیا؟ کیا کہا کہ پتہ نہیں فتح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یسوع نے کہا تمام ہوا. اور پالوس نے بڑے اہم الفاظ قلم بند کر دی یسوع نے. اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنگ کہاں؟ وہ گناہ کے ڈنگ کو اس نے ختم کیا. یسوع کے الفاظ پر غور کریں. آپ کے حال ابھی جو ہمارا حال ہے نا ہمارا پریزنٹ یہ ہمارے ماضی کی وجہ سے. یہ بھی بڑی اہم بات ہے. اسی جیس حال رہن دے نا اے ساری پچھلی کوئی دوتا دس ہے اے پچھلے الفاظ نے بولے ہوئے سی یہ انہوں نے وجہ سے. ہم جس حال میں ہیں یہ ہمارے ماضی کے الفاظ کی وجہ سے ہے. بیج بویا ہوا ہے نا وہ فصل کاٹنے کو ہے. پترس کہتا اپنے خاتمے 3 باب کی 10ویں آیت میں کہ اگر تو زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے تو اپنی زبان کو مکر کی بات سے باز رکھیں. اپنی زبانوں کو کنٹرول رکھیں. ایسے بیچ مت کوئی اپنے منہ میں نامے کر دیا بیچ. اچھا کبھی آپ نے کسان کو دیکھا ہو انہیں بیچ پڑے ہیں کہ جتنے دیکھے بننا لگا ہوئے ہاتھ بندی ہے اسے باہر بھی بیان دیتا ہے. وہ باہر چھوڑ دیں گے لوڑ ہی نہیں تھے. اپنی زبان کے الفاظ ہے ہمیں جگہ جگہ نہ سنی جایا کرو. اور یسوع نے کہا کہ کچھ راہ میں گر کے بیچ اس کو پرندے چکے لیں گے. اپنے الفاظ جھاڑیوں میں بھی نہ پھینکے.
झाड़ियां भर के दबा देती है, अपनी बीच जुबान के पथरीली जमीन में भी न पाता, जड़ नहीं, अच्छी जमीन में बोल 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलती है। अपने बीज को सही जगह पर अल्फाजों के बीज बोए। पैदाइश की किताब के 22वें बाब की 8वें आयत में अब्राहम और उसका बेटा इसहाक कुर्बानी करने के लिए गए, और अब्राहम के तारीखी अल्फाज हैं जो उसकी जिंदगी में यहोवा यरी का तजर्बा था, जहां उसने खुदा को कहा यहोवा यरी, खुदा ने ज़ाहिर किया कि मैं यहोवा यरी हूं। उसके अल्फाज बोले। जब इसहाक ने कहा बाप छुरी भी है, लकड़ियां भी हैं, आग भी है, बर्रा किथे, अब्राहम ने क्या कहा, पुत्र मैनू नहीं पता, पुत्र ऐसे करो तो मैं परेशान हाँ, आदम मैनू नहीं पता, मैं तो बड़ा परेशान है, मेरा के सेठ पीड़ हो, चुप कर जा, रब ने पता कैसे अपने घर पाते। उसने क्या कहा, बेटे खुदा अपने वास्ते आप ही बर्रा मुहैया करेगा, उसके ईमान के अंदर यहोवा यरी मौजूद है। हमारे अल्फाजों के अंदर यहोवा यरी होता ही नहीं है। आपके अल्फाज खुदा को यहोवा यरी के तौर पर लेते हैं और वहां पर उसे बर्रा मुहैया हो गया। जब आपके पास कुछ ना हो तो खुदा को यहोवा यरी के तौर पर लेते हैं। जब बहरे कुज़म को हिस्से करना था तो उस वक्त भी मूसा के अल्फाज जबरदस्त है। उसने पूरी कौम से कहा कि तुम खामोश रहो, जिनके बारे में तुम कह रहे हो कि वो हमें मार देंगे, फौजें चढ़ आई हैं, सामने समंदर है, ना तो समंदर ऐसा रहेगा ना फौजें तुम आज इनको देख लो फिर कभी देखोगे। और ऐसा ही हुआ, सुबह उनकी लाशें ही नजर आई। हिजकिय्याह ने मौत की वादी में खड़े होकर उन सूखी हड्डियों के साथ कराम कर दिया और उनके ऊपर नसें और गोश्त चढ़ आया। ऐसी रूदी हवा चला, अभी भाई आता रूदी हवा चला। रूदी हवा जब चलेगी बंजर जमीनें सूखी हड्डियां भी इनके ऊपर नसें और गोश्त चढ़ जाएगा, वो बोला करेगा, सिर्फ गाँव का नहीं फर्क नहीं पड़ेगा, सुन का भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये बोलना है। और ऐसा हुआ है, इसलिए ये गीत लिखा गया। जिंदगी देने वाला कलाम उसने बोला। 12 वर्ष की औरत कह रही थी अगर मैं उसकी पोशाक का पल्लू ही छू लूं मैं अच्छी हो जाऊंगी। ऐसा ही हुआ। पलूस कहता है कि जो आपके पास ईमान है ना, हमारे पास ईमान मुतहर्रक ईमान है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। कहता मैं ईमान लाया तो बोला, आप जो ईमान रखते हैं आप उसको बोले भी। यसाया ने इस बात के लिए खुदा से कहा कि मेरे लब नापाक हैं, मैं नजीस लब लोगों में बसता हूँ। और उसी लम्हा एक फरिश्ता आया, उसने मसवा पास से सुलभ दावा बोला लेकर उसकी जुबान को पाक कर दिया। तेरी बदकरदारी चाहती है। यिर्मयाह कहता है खुदावन मेरे ऊँटों को छू दे, और खुदा ने उसके ऊँटों को भी छू लिया। मेरे बापी 9वीं आयत में वो पाक और साफ होगा। आप भी अपने ऊँटों को खुदा छू दे, खुदा मेरी जुबान को छू दे। मुझे चुगलखोरी की आदत है, ऐब जोई की आदत है, गाली निकालने की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, बदगोई करने की आदत है, और हर तरह की आदतें ये खत्म होने की जो जुबान के सबब से नुकसान आते हैं। और याकूब कहता है कि तुम एक ही जुबान से दुआ और बददुआ देते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी जुबानों पर, अपने मुंह पर पैरा बैठाए। ज़बूर में कहता है खुदा मतलब मेरे मुंह पे निगहबान बैठा, मेरे होंठों की निगहबानी कर, मुझसे खता ना हो। तो अपने अल्फाजों को जो बीज के तौर पर है आपकी जिंदगी के खेत में इस तरह से बोले या फातेह और कामयाब हो। खुदा इस काम के वसीला से सब लोग आमीन। अपने सब को झुकाइएगा, अपने मन की दुआ करिएगा। हालेलुया, शुक्रगुजारी सुने कलाम के लिए शुक्रगुजारी करें। तो कलाम आप तक पहुंचा उसकी शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। भाई कमर के साथ मिलकर दुआ करेंगे। इसीलिए सूर्य हमारे हम तेरे हजूर मौजूद है और खुदा हमारे